السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک مشہور سورہ ہمزہ تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتایا کہ آج یہی سورہ کریمہ میرے بحث کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ کریمہ میں جو لفظ دکھائی دیتا ہے وہ ویل ہے، ویلن۔ پورے قرآن حکیم میں صرف 2 سورتیں اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک ہے سورہ مطففین، ویل للمطففین، اور دوسری یہ سورہ ہے ویل لکل ہمزہ۔ اور کوئی سورہ کریمہ لفظ ویل سے شروع نہیں ہوئی ہے، بس یہی 2 سورتیں، سورہ تطفیف اور یہ سورہ ہمزہ۔ جانتے ہیں سورہ مطففین میں اموال الناس کا تذکرہ ہے، اور یہاں سورہ ہمزہ میں اعراض الناس کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں 2 چیزیں بندوں کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو بندوں کے مال، اور دوسرے بندوں کی عزت و آبرو، اس کی ناموس۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی قابل قدر ہیں، اموال الناس اور اعراض الناس۔ بلا وجہ کسی شخص کا مال کھانا جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو مشہور حدیث ہے وہ اتدرون ما المفلس والی، جسے بار بار سنایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، مفلس ہم میں وہ ہے
جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں، اور آخرت کا مفلس وہ ہے کہ یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. دیکھو، نماز کے ساتھ آ رہا ہے، روزوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ آ رہا ہے. ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا. دیکھو، کسی آدمی کا مال کھا لیا، اور آخر میں جو جملہ ہے وہ یہ فطرح فی النار، اٹھا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اموال الناس کی بڑی قدر ہے. اور دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کی عزت اور آبرو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. پہلے یہ حدیث اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھی کہ وہ حدیث مشہور ہے، کئی دفعہ پڑھ چکا. یہ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح: وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا ارز الرجل المسلم. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب البیوع. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں. 73 بابا، 73 دروازے. ان میں سب سے آسان کی مثال یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. ایسا ہے، نکاح کا وسیع مفہوم آپ کے سامنے. تو یہ تو سود ہے، اور سود کا سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے. ایک ہوتا ہے ربا، سود، اور ایک ہوتا اربر ربا. تمام سودوں میں سب سے بڑا سود. ایسا ایک ہے سود، اس کا گناہ تو ہے ہی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے جیسا، لیکن تمام سودوں میں سب سے بڑا سود اربر ربا. ایک ہے ربا، ایک اربر ربا. وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت اچھالنا. ارز الرجل المسلمی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 2 چیزیں بڑی قابل قدر ہیں، اموال الناس اور اعراض الناس. ہمیں اموال الناس پر بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں اس سورہ کریمہ کے تناظر میں اعراض الناس پر بحث کرنی ہے. طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. ویلن یہ مبتدا ہے اور لکل ہمزہ اس کی خبر ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ تو نکرہ ہے، نکرہ تو مبتدا ہوتا نہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ اگر لفظ مدحیہ ہو، دعائیہ ہو یا بد دعائیہ ہو تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہے. تو یہ ایک طالب علمانہ سوال کا جواب تھا. تو ویل لکل ہمزہ، ویل ہے، ویل ہے. یہ ویل کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے کہا ہے کہ ہذہ کلمۃ الوعید، یہ وعید کا کلمہ ہے. یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جو بہت خوفناک ہے، ویل اس کے لیے ہے، شخص کے لیے. اور ویل کا ایک مطلب ہے کلمۃ الوعید اگر مانا جائے تو اس کا مطلب ہوگا تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے. وہ مشہور شاعر ہے امرؤ القیس، اس کا ایک شعر ہے: وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَةُ إِنَّكَ مُرْجِلِي. تیرا ستیہ ناس ہو تو مجھے پیدل کر دے گا. تو ویل کا مطلب ہوتا ہے کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ و برباد ہو، تو ہلاک ہو جائے. یعنی یہ کلمۃ الوعید ہے. تو کون سا آدمی ہے جس کے لیے یہ کلمۃ الوعید استعمال کیا گیا ہے؟ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے. کون ہے؟ جس آدمی کے اندر 3 صفتیں موجود ہوں. غور سے سنیے، 3 صفتیں موجود. یہ سورہ کریمہ اپنے جلو میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں لیے ہوئے. بظاہر ایسا لگتا ہے سورہ بہت ہی سطحی اور
عام سی دکھنے والی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو آپ کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ ایک ایک لفظ اس کا قابل غور ہے، ایک ایک لفظ بڑی دقت اور گہرائی لیے ہوئے، جس کے اندر 3 صفات ہوں اس کے لیے ویل ہے، یہ اس کا ستیہ ناش ہو۔ من اتصف بہذہ صفات ثلاثہ فمسیرہ ھذا، جس آدمی کے اندر یہ 3 صفتیں موجود ہوں اس آدمی کے لیے یہ ویل ہے، یہ تباہی ہے، ستیہ ناش ہو۔ پہلی چیز ہمزہ، ہمزہ، یہ عجیب و غریب کلام ہے، یہ ہے، پہلے کر لیجئے اس کے حمز سے ہے ہومزن، ایسا لومزن، اس کو اگر یاد رکھیں گے تو آگے جو اس کا نتیجہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہومزن لومزن، نتیجہ ہوتمن، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ حطمہ دیکھ رہے، ہومزن لمزن، نتیجہ حطمن۔ امام رضی ایک بہت بڑا صرفی گزرا ہے، نحوی ہے، وہ لکھتا ہے کہ ان صیغۃ فعل بفتح بضم ففتح، پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے اور دوسرے پر فتح آ جائے تو ترید للمبالغۃ فی فاعل، فاعل کے اندر حد درجہ مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہے حمز اور ایک ہے لمز، اور ان دونوں کا ارتکاب کرنے والا وہ اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے اس کی وضاحت آگے۔ حمز کس کو کہتے ہیں اور لمز کس کو کہتے ہیں، اور اس کے مرتکب کو ہومزہ لمزہ کیوں کہا گیا ہے؟ حمز کا مطلب ہے قال الربیع بن انس الہمزۃ یحمز فی وجہہ واللمزۃ من خلفہ۔ ہمزہ کہتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو لوگوں کے سامنے نکالے، اس کی عزت و آبرو سے لوگوں کے سامنے کھیلے، ارے تو ایسا ہے، تیری اوقات کیا ہے وغیرہ، 2-4 آدمیوں کے سامنے علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سامنے وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھال رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو رو در رو سب کے سامنے کسی مسلمان کی عزت اچھالتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمزہ، اور لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ من خلفی، یعنی پیٹھ پیچھے اگر کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالتا ہے تو وہ لمزہ ہے۔ گویا کہ یہ دونوں باتیں انتہائی خطرناک ہیں، ایک تو کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو رو در رو اس کے سامنے اچھالنا، اور ایک ہے پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو اچھالنا۔ ایک کو کہتے ہیں ہمزہ اور دوسرے کو کہتے ہیں لمزہ۔ ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، یہ جو ہمز اور لمز ہے، یہ ہمز اور لمز یہ تو ویسے ہی مبالغہ کے لیے ہے، یعنی اس کی عادت ہے، یہ عادت ہے، یہ مبالغہ تو ہے ہی، لیکن آخر میں گولتے بڑھا دی گئی، یہ ہا بڑھا دی گئی۔ کہتے ہیں یہ ہا جب بڑھتی ہے تو مبالغے میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے علام، علام مانے بہت زیادہ عالم مانے جاننے والا، علام مانے بہت زیادہ جاننے والا، اور تے لگا دیا جو علامہ، اب اس علام کے اندر بھی مبالغہ آ گیا، یعنی وہ آدمی یہ حرکت کرتا تو ہے، بہت زیادہ کرتا ہے، بہت 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 زیادہ کرتا ہے کی وجہ سے۔ ہوم زن تھا، اب تے لگا دیا گیا جو گول ہے، تو ہومزہ، یعنی ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا۔ وہ عربی میں ایک محاورہ بولتے ہیں، حشفن و سو کیلتن، حشف کہتے ارد التمر، یعنی انتہائی ردی کھجور کو، ردی کھجور کو۔ اب آدمی ردی کھجور بیچ رہا ہو،
آدمی پیسہ دے رہا ہے, بھائی کتنے کلو ہے, کتنے روپے کلو ہے, بولے 5 روپے کلو. اچھا بھائی یہ 5 روپے لے, 1 کلو کھجور دے دے. ردی تو ہے وہ, لیکن اس کے اندر بھی ڈنڈی مار رہا ہے وہ. اس کی خباثت دیکھیے, اس کی ذہنیت دیکھیے. ایک تو ردی کھجور ہے جس سے ناپ کم ہے, حشفن و سوء کیلتن. ایک تو ردی کھجور ہے اور دوسرے تول کم ہے. جیسے کہتے ہیں ایک تو کریلا ویسے کڑوا, دوسرے نیم چڑھا. تو اب یہاں دیکھیں ہومزہ کے اندر مبالغہ تو تھا ہی, ہومز کے اندر یہ تے آگے لگا دی گئی, مبالغہ اور پیدا ہو گیا. لومز کے اندر مبالغہ تو تھا ہی, گولتے بڑھا دی گئی, اس کے اندر اور مبالغہ پیدا ہو گیا. یعنی یہ اس کی عادت ثانیہ بن گئی ہے. تو گویا کہ پہلی صفت جس کے لیے ویل ہے اور دوسری صفت جس کے لیے ویل ہے ہومزہ اور لومزہ ہے. تیسری صفت الذی جمع مالا وعددہ, بہت غور سے سنیے, یہ تیسری صفت ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا ہے. میں ذرا قرآن حکیم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں ان الفاظ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنے عجیب انداز میں اس بات کو کہا گیا ہے. الذی جمع مالا, اموالا نہیں کہا گیا. جمع کس کو بولتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں کہ کوئی چیز بکھری ہوئی ہو, ٹو کلیکٹ, جمع کر. یہ چیز یہاں ہے, یہ چیز یہاں ہے, یہ چیز یہاں ہے, یہ چیز یہاں ہے. اب ان تمام جگہوں سے کسی چیز کو اکٹھا کر دیا جائے, کلیکٹ کر دیا جائے, تو اس کو کہتے ہیں جمع. اس کا مطلب یہ جو مال ہے یہاں سے لے آیا ہے, 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 اور سب کو لا کر ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں جمع, ٹو کلیکٹ, جمع کر دیا لا کر کے. اچھا, مختلف جگہوں سے بائی ہک اور بائی کروک, حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے لا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا. یہ جمع کا مطلب ہے, جمع جس نے جمع کیا. اچھا, مالن کیوں کہا؟ ایک مال. مفسرین نے بڑی عجیب و غریب ایک بات کہی ہے کہ مالن کہا گیا. مالن نکرہ ہے, ایک مال. کہتا ہے تو ایک مال جمع کر پاتا ہے زندگی بھر اور اسی پر فخر کرتا ہے. ایک مال کہا گیا, دنیا کے تمام مالوں کے مقابلے میں جو مال ہے تیرا وہ ایک مال کے برابر ہے, اور اس میں جو تنکیر ہے, نکرہ ہے, وہ تحقیر کے لیے. یعنی تیرے پاس مال اتنا کم ہے کہ دنیا کے مالوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا مال ہے, ایک حقیر سا مال ہے. تو اس چھوٹے سے حقیر مال کے اوپر فخر چمانا درد, یہ ہے. دیکھ تیرے پاس کتنا بھی پیسہ جمع ہو جائے وہ مالن ہی ہے. دنیا کے دیگر مالوں کے تمام مالوں کے مقابلے میں تیرے پاس جو مال ہے وہ ایک مال ہے, اور وہ بھی ایک مال جو ہے وہ انتہائی حقیر ہے, نکرہ تحقیر کے لیے. تو ایک مال جمع کیا, ادھر سے ادھر سے کر کے ایک مال جمع کر لیا. اچھا, تو ایک ہے جمع کرنا. جمع کرنا اشارۃ للحرص, یعنی آدمی کسی چیز کو یہاں سے کلیکٹ کے یہاں سے اٹھاتا ہے, وہاں سے اٹھاتا ہے, وہاں سے, اور پھر ایک جگہ کلیکٹ کرتا ہے. یہ اس کے حرص کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس کے بعد رات میں تجوری کھولتا ہے. اب جمع کہاں کیا ہے؟ اٹھا کر کے تجوری میں رکھ دیا اس نے, یہاں سے وہاں سے وہاں سے, یہ جمع ہے. اور پھر بعد میں وعدد. دیکھو عد یعدو کا مطلب یہ ہوتا ہے گننا, لیکن اس کو عدد ایک دال اور بڑھا دیا گیا. عدہ کا مطلب ہی تو شمار کرنا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. تو عدہ کے بجائے عددہ لایا گیا. عددہ کا مطلب ہوتا ہے عدہو مرتن بعد اخرى. رات میں تجوری کھولتا ہے, ایک گڈی نکالتا ہے نوٹ کے, سونگتا ہے اس کو, پھر اس کے بعد رکھ دیتا ہے. ہاں, اس کو گنتا ہے, اچھا ہے, رکھ دیتا ہے. پھر جاتا ہے بیڈ کے اوپر, نیند نہیں آتی, پھر تجوری کھولتا ہے, پھر رکھ دیتا وہاں, گنتا ہے. تو یہ دیکھیے جمع کا مطلب اشارۃ للحرص, یہ حرص کی طرف اشارہ ہے. ہر جگہ سے مال کلیکٹ کر کے ایک جگہ رکھ دینا لا کر کے, اور حقوق واجبہ ادا نہ کرنا. اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں خرچ نہیں کرتا, خالی جمع کر لیا, اس کو جمع کر لیا ہے. اور وہ بھی مال ہے, ایک مال ہے, وہ بھی حقیر ہے. اور یہی نہیں, اس کو گن رہا ہے. یہ گننا, یہ اشارہ اشارۃ الی العمل,
अमली आयन से अमल नहीं, अलिफ से अमल, आरजू की तरफ इशारा है। आरजू, मेरी ये आरजू पूरी हो जाएगी इस पैसे से, मेरी ये आरजू पूरी हो जाएगी। मैंने ये जो पैसे जमा किए हैं, ये जमा करना हिर्स, इशारतों ने ले, और जो गिन रहा है, गिनने के साथ साथ उसके तसव्वुरात में मुस्तकबिल के अंदर जो उसकी आरजुएं अभी पूरी नहीं हुई है, उनको पूरा करने का ख्वाब देख रहा है। और ये दोनों चीजें अगर किसी जगह जमा हो जाएं तो ये तमाम आफतों में सबसे बड़ी आफत है। कौन सी? हिर्स और तूले अमल, लंबी लंबी आरजुएं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा बना लेंगे, वैसा बना लेंगे। ये दोनों चीजें अगर जमा हो जाएं कहीं तो इंतहाई खतरनाक चीज है। और सबसे बड़ी मुसीबत यही है, हिर्स और तूले अमल जमा हो जाए तो। यहां देखो दोनों चीजें जमा हुई हैं। तो हुमजा और लुमजा के अंदर हशफन व सुअ कहलते ने, एक तो करेला वैसे कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा। यहां भी वही है, माल जमा किया यहां तक तो ठीक है, उसके बाद उसे सूंघ रहा है, मजे ले रहा है। यहां भी एक तो करेला वैसे कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा, ये दोनों चीजें यहां भी जमा है। देख रहे हैं आप, कुरान हकीम का अंदाज़ बयान है, बहुत ही, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं, इतनी आला चीजें हैं कि अल्फाज नहीं मिलते हैं कि उनको बयान किया जा सके। तो वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़, और कुल उसका मतलब बाद में समझाऊंगा, कुल क्यों कहा गया है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़, लोगों के सामने मुसलमान भाई की इज्जत उछालना, पीठ पीछे किसी मुसलमान भाई की इज्जत उछालना, हुमज़ा और लुमज़ा। तीसरी सिफत, अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, माल को जमा करता है, हरीस है माल का, और उसके बाद रात में गिनता है। ये उसके तूले अमल की तरफ, लंबी लंबी आरजुओं की तरफ इशारा है। यह भी इंतहाई खतरनाक चीज है। हुकूक़ वाजिबा अदा नहीं करता आदमी। उसके बाद आगे जो बात कही गई बड़ी अजीब है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। अक्सर मुफस्सिरीन को मैंने देखा कि वो ये कहकर निकलते हैं कि वो ये समझता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा। कहते हैं कि जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा होता है उसकी उम्र लंबी हो जाती है, ऐसा खाता पीता है ना बहुत, जो जी चाहता खाता है। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला किसी अमीर की अमीरी की वजह से उसकी उम्र में इजाफा नहीं करता, उसकी उम्र नहीं बढ़ाता, और किसी गरीब की गरीबी की वजह से उसकी उम्र नहीं घटाता। उम्र मुतय्यन है, उम्र मुतय्यन है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, ये माल जमा कर रहा है, रात में सूंघ रहा है, गिन रहा है, और समझ रहा है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा। एक मुफस्सिर को देखा मैंने कि उसने एक अजीब तावील की है इस आयत करीमा की, वो मैं बयान करता हूं जो अजीब है। वो कहता है कि ये अंदाज तहक्कुमी है, छोटी है से तहक्कुम। तहक्कुम का मतलब समझा देता हूं, ये एक तरीका है और इल्मुल बदी का एक कायदा है वो तहक्कुम। वो मुख्तसरुल मानी वगैरह ने जिन लोगों ने पढ़ा है, वो बलागत की जो बुक है वो अल्लामा तफ्ताज़ानी की, अब कहाँ पढ़ाई जाती है वो, तो हम लोगों ने पढ़ा है उसको। तो उसमें दिया हादा तहक्कुम, हादा तहक्कुम इब्न हाजिब, ये इब्न हाजिब की धांधली है, यह इब्न हाजिब का तहक्कुम। तो तहक्कुम किसको बोलते हैं? तहक्कुम कहते हैं अल मदहु फी मारजिल इस्तेहज़ा, यानी मजाक की जगह में तारीफ कर दी जाए आपकी, मजाक की जगह में आपकी तारीफ की जाए, यानी मजाक हो आपका लेकिन तारीफ के अंदाज में। ये अंदाज तहक्कुमी, कुरान हकीम ने ये बहुत इस्तेमाल किया है, अंदाज तहक्कुमी। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, एक जहन्नमी को जहन्नम में अल्लाह डालता है, बोले चखो जहन्नम के जो अज़ाबात हैं, चख ले, चख, तू तो बड़ा मुअज़्ज़ज़